بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. پچھلے درس میں ہم لوگ ادب عربی مادے کے اندر مجموعہ من النظم والنثر کتاب پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر ہم ایک شاعر کا کلام پڑھ رہے تھے جس کا نام ابن سعید المغربی ہے. اور یہ شاعر کے بارے میں نے پہلے جانا ہے کون سے شاعر کیا ہے، اور اس کی جو ابیات ہم ابھی پڑھتے آ رہے ہیں یہ اس نے کس مناسبت سے کہی ہیں. تو ایک بار پھر دہرا دے رہا ہوں قبل اس کے کہ میں اس درس کو شروع کروں. وہ یہ ہے کہ شاعر ان لائنوں میں ان ابیات کے اندر، یعنی شاعر کا جو یہ شعری کلام ہے اس کے اندر وہ اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی مشوروں سے نواز رہا ہے، کچھ نصیحتیں اس کو کر رہا ہے، جب کہ وہ اس کو اپنے یہاں سے کہیں دور بھیج رہا ہے. اور ایک بار پھر یہ کہوں کہ یہ نصیحتیں صرف اسی کے لیے نہیں ہیں، یہ نصیحتیں ہر پڑھنے والے کے لیے ہیں. جو بھی اس کلام کو پڑھے گا اس کے لیے نصیحتیں ہیں، اور ہر کسی پر یہ چیز فٹ آتی ہے. اور ہر کوئی باپ یا ہر کوئی قریبی جب اپنے کسی خاص آدمی کو کہیں دور بھیجے تو یہ باتیں وہ کہہ سکتا ہے. تو اس میں کافی اچھی اچھی باتیں جو ہے شاعر نے بتانے کی کوشش کی ہیں اس سے پہلے جس کو ہم نے پڑھا ہے. آج ہم کچھ اور اشعار اس شاعر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے جتنا ہمیں وقت اجازت دے گا. آج کے درس میں جو ہے شاعر کہہ رہا ہے اپنے لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے، ایاک ان تقربہ، ایاک ان تقربہ انہ عون مع الدہر علی قربتک ولا تضیع زمنا ممکنا تذکارہ یزکی لظى حسرتک. یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ایاک ان تقربہ. سب سے پہلے ہم ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں، اس کے اگر کوئی مشکل لفظ ہے، کوئی غریب کلمہ ہے تو ایاک یہ ضمیر نصب ہے، ضمیر منفصل ہے. اس کے بعد ہے ان تقربہ، قریبا یقرب، قریب ہونا یا قریب جانا کسی سے. انہ عون، عون معنی ہوتا ہے مددگار، جمع اعوان. مع الدہر علی قربتک، قربت معنی پریشانی، مصیبت، جمع قربہ. اس کے بعد ہے ولا تضیع زمنا، ضیع یضیع معنی ضائع کرنا، برباد کرنا، یہ اس کا معنی ہے. زمنا ممکن، اس میں اعراب نہیں لگا ہوا ہے لیکن یہاں جو معنی بیٹھ رہا ہے اس اعتبار سے، اس اعتبار سے اس کو ہم ممکنن پڑھیں گے. اے ممکنن علیہ، یعنی کہ وہ وقت جس پر قدرت ملی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ وقت جو ہاتھ آیا ہوا ہے. تو زمناً ممکناً یعنی کہ ہاتھ میں آیا ہوا وقت، یعنی کہ کسی بھی آدمی کو جو وقت میسر ہوتا ہے وہ یہاں پر مراد ہے. تو اصل ہو جائے گا زمناً ممکناً علیہ. تذکارہ، تذکار یہ مصدر ہے. ذکر یذکرو کا جو ہے یہ مبالغہ کے لیے آتا ہے، اور تذکار کے معنی ہے یاد کرنا کسی چیز کو، جو ہے کسی چیز کو ذکر، کسی چیز کو مطلب یاد کرنا، دہرانا، یہ معنی ہے اس کا. تذکارہ یزکی لظى حسرتک، یہاں پر ایک فعل ہے یزکی اور یہ باب فعل سے آتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے. تو ازکا یزکی، ازکا یزکی معنی بھڑکانا، بڑھانا، یہ بھڑکانا جو ہے کیونکہ آگے لظى آیا ہوا ہے. اور لظى کہتے ہیں شعلے کو، جو شعلہ ہوتا ہے، آگ کا جو شعلہ ہوتا ہے اس کو لظى کہا جاتا ہے. حسرت معنی افسوس یا غم. اس میں آتے ہیں، اس کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں. شاعر اس میں کیا کہہ رہا ہے، مخاطب کر رہا ہے اپنے لڑکے کو، کہہ رہا ہے ایاک ان تقربہ. ہو کی ضمیر تقربہ میں کہاں جا رہی ہے؟ اس سے پہلے والی لائن جو گزر چکی ہے کہ تم جو ہے اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں یا وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے اندر یہ اچھائی پائی جاتی ہے، تو
تو شاعر نے وہاں پر بتایا ہے اپنے لڑکے کو کہ اس یا اس کی بات پر یا دوسروں کی بات پر جا کر کے یہ مت فیصلہ کر بیٹھنا کہ حقیقت میں وہ چیز اس کے اندر صحیح میں پائی جاتی ہے. تم تبھی اس پر وشواس کرنا، اس پر تبھی اعتماد کرنا جب تم کیا ہے اس کو ٹیسٹ کر لو، اس کو آزما لو. تو آزمانے کے بعد ہی جو ہے پھر اس کے اندر تم فیصلہ کرنا کہ یہ چیز صحیح میں حقیقت میں یہ چیز کیا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو یہ پیچھے آیا تھا. اور اس کے بعد ایک لائن اور شاعر نے بتائی تھی کہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو جو دعویٰ کرتے ہیں، منہ پر دعویٰ کرتے ہیں یا سامنے کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت ایسے ہیں، تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، یا دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ پیچھے جا کر کے تمہاری برائیاں بیان کرتے ہیں. ان کا سارا مطمح نظر، ان کا سارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمہیں برباد کرنا یا تمہاری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو جو ہے پھیلانا لوگوں میں جو ہے. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے بارے میں پیچھے بات گزری ہے، انہی کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ایاک ان تقربہ، یعنی کہ اس میں آیا تھا کہ کم من صدیق مظہر نصحہ، کم من صدیق مظہر نصحہ وفکرہ وقف علی اثرتک. یہ جو شعر تھا اسی سے تعلق اس کا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو یہ ایسے جو دوست ہیں، اس ٹائپ کے جو دوست ہیں، ان سے تم کیا ہے بچ کے رہنا، ان سے دور رہنا. تو ایاک ان تقربہ، شاعر کہہ رہا ہے کہ ایاک، میں تمہیں متنبع کر رہا ہوں، میں تمہیں چوکنا کر رہا ہوں ان لوگوں سے قریب ہونے سے یا ان لوگوں کے پاس جانے سے. انہو عون مع الدہر علی کربتک، کیونکہ یہ شخص یعنی کہ اس طرح کا آدمی یا یہ آدمی جس کی بات ابھی پیچھے گزر چکی ہے، یہ زمانے کے ساتھ یا زمانے کا مددگار ہوتا ہے علی کربتک، تمہاری مصیبتوں پر. یعنی کہ اس میں جو ہے مصیبت کا تعلق زمانے کی طرف کیا گیا ہے کہ مطلب جو ہے کوئی ساری مصیبتیں زمانہ لے کر کے آتا ہے. چونکہ ساری پریشانیاں یا کوئی بھی چیز دنیا میں جو ہوتی ہے وہ زمانے ہی میں ہوتی ہے، ایک ٹائم میں ہوتی ہے. تو اسی اعتبار سے کیونکہ وہ ظرف ہے کسی بھی کام کے ہونے کا، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. تو گویا کہ یہ پریشانیاں کیا ہے زمانہ لے کر کے آتا ہے، اور اس ٹائپ کا آدمی کیا ہے وہ زمانے کی اور مدد کرتا ہے تمہیں پریشان کرنے میں. اگر زمانہ تمہارے لیے مصیبتیں لے کر کے آتا ہے، تمہیں پریشان کرنا چاہ رہا ہے، تو اس ٹائپ کا آدمی اور زمانے کی مدد کرتا ہے کہ اس کو اور پریشان کرو، اس کی مصیبتوں کو اور زیادہ بڑھاؤ. تو اسی لیے کہہ رہا ہے شاعر کہ ایاک ان تقربہ، میں تمہیں چوکنا کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے قریب جانے سے. انہو، کیونکہ یہ شخص زمانے کے ساتھ مددگار ہوتا ہے، یعنی کہ زمانے کا مددگار ہوتا ہے علی قربتک، تمہاری پریشانی پر یا تمہاری مصیبت پر. اس کے بعد پھر اپنے لڑکے کو ایک اور بات کہہ رہا ہے، اور ہر کسی کے لیے یہ بات ہے، سب کے لیے ہے. دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی فیلڈ سے جڑا ہوا ہو یا کہیں بھی کسی بھی لائن میں ہو، سب کے لیے یہ بات ہے کہ جو وقت آدمی کو ملا ہے یا جو وقت اس کو ملا ہوا ہوتا ہے، چاہے طالب علمی کے زمانے میں یا کہیں بھی کسی بھی مناسبت سے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، برباد نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آگے جا کر کے جو ہے یہی جب ہم یاد کریں گے، ہمیں جو ہے ضرورت پڑے گی کہ کسی چیز کی، اور ہم نے وہ وقت برباد کر دیا تھا، اور اس وقت میں اگر ہم اس چیز کو سیکھے ہوتے، اس چیز کو حاصل کیے ہوتے، تو مطلب ہمیں بہت فائدہ دیتا. تو اس طرح کی مطلب بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جو ہے وقت برباد کر دیا، یا کوئی کام کو سیکھ سکتے تھے نہیں سیکھے، ٹائم ایسے ہی فالتو میں برباد کر دیا. بعد میں جا کر کے جب ہمیں سامنا ہوتا ہے مسائل سے، تو اگر یہ چیز ہم نے سیکھی ہوتی تو آج ہم کہاں ہوتے، ہمیں جو ہے یہ چیز ہوتی. تو پھر وہ پرانا وہ جو ضائع کیا ہوا وقت کیا ہے، یہ ہمارے غم کو، ہمارے جو ہے افسوس کو یا ہماری پریشانی کو کیا ہے اور زیادہ بڑھاتا ہے. جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے پرانا وقت، پچھلا وقت برباد کر دیا ہے، تو اس وقت کو جب ہم سوچتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو ہماری پریشانی اور زیادہ مزید کیا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی معنی کو جو ہے شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے وَلَا تُضَيِّعْ زَمَنًا مُمْكَنًا، اصل میں ممکناً علیہ، اور تم برباد مت کرنا ملے ہوئے وقت کو. ممکناً علیہ اے جو جس پر کیا ہے قادر مطلب ہوا جا سکا ہے، یعنی کہ جو ہاتھ لگا ہے یا جو ملا ہے، تو یہ اس کی صفت ہو جائے گی وَلَا تُضَيِّعْ زَمَنًا مُمْكَنًا، اور تم ملے ہوئے وقت کو برباد مت کرنا. جس ملے ہوئے وقت کو بعد میں یاد کرنا تمہارے
حسرتوں کی شعلے کو بھڑکائے، یعنی کہ بعد میں، یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہے کوئی وقت تمہیں بچپن میں ملا ہے یا طالب علمی کے زمانے میں بھی تمہیں بہت سارا وقت ملا ہے، اس وقت کو تم جو ہے صحیح اس میں نہیں استعمال کر رہے ہو، برباد کر دیا تم نے وقت کو۔ اب فراغت کے بعد تمہیں کہیں جانا ہے، کہیں کوئی پوسٹ نکلی ہے، وہاں پر تمہیں جانا ہے، وہاں پر انٹرویو دینے جانا ہے یا کچھ بھی کرنے جانا ہے، لیکن تمہارے پاس کیا ہے، وہ جو لوگ چاہ رہے ہیں، جو ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ اگر تم طالب علمی کے زمانے میں اگر کیا ہے اس وقت میں کیا ہے وہ چیز سیکھے ہوتے یا وہ اس کا استعمال کیے ہوتے تو وہ چیز تمہیں وہاں پر فائدہ دیتی۔ تو یہی معنی ہے، اب وہاں پر تم یاد کرو گے اپنے پچھلے وقت کو تو تمہاری تکلیف، اور وہاں تمہیں کیا ہے بھگا رہے ہیں، نوکری نہیں دے رہے ہیں، تمہارا کام نہیں ہو رہا ہے، اور پلس کیا ہے تم پچھلے وقت کو یاد کر رہے ہو کہ کاش کہ میں نے کیا ہوتا، تو یہ کیا ہے تمہاری اس تکلیف کو اور زیادہ بڑھائے گا، اور زیادہ کیا ہے تمہیں پریشان کرے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُضَيِّعْ زَمَنًا مُمْكَنًا أي مُمْكَنًا عَلَيْهِ، اور تم ملے ہوئے وقت کو برباد مت کرنا، جس کو یاد کرنا یا جس کو یاد کرنا اور جس کو یاد کرنا تمہاری حسرتوں کے شعلوں کو بھڑکائے۔ تو یہاں پر جو ہے تذکارہ یسکی لذا حسرتک، یہ جملہ جو ہے مبتدا خبر کی ترکیب ہے، تذکارہ مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا ہے، یسکی فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر فاعل ہے جو کہ تذکار کی طرف لوٹ رہی ہے، لذا مضاف ہے، حسرتک یہ مضاف الیہ سے مل کر کے پھر مضاف الیہ ہے لذا کا، اور اس سے مفعول بھی ہے یسکی فعل کا۔ لذا مفعول ہے کیونکہ، اور اس پر نصب ظاہر نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے، یعنی کہ الف آخر میں ہے، تو یہاں پر کیا ہے فتح تقدیری ہوگا، مقدر ہوگا الف پر، تو یہ پھر جملہ جو ہے اس کو ہم زمانن کی دوسری صفت بنا سکتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکے وَلَا تُضَيِّعْ زَمَنًا مُمْكَنًا تَذْكَارُهُ يُزْكِي لَذَا حَسْرَتِكَ، اور تم ملے ہوئے وقت کو، تم ہاتھ لگے ہوئے وقت کو یا ملے ہوئے وقت کو برباد نہ کرنا، جس ملے ہوئے وقت کو بعد میں یاد کرنا تمہاری حسرتوں کے شعلوں کو مزید بھڑکائے۔ پہلے جملہ ایک یہاں پر ہے ایاک ان تقربہ، یہ جملہ اس طرح سے پہلے بھی آ چکا ہے، اس کی ترکیب جاننا ہے کیوں جاننی ضروری ہے۔ یہاں پر ایاک کو اگر ہم پوچھیں گے، اگر ہم کہیں گے کہ ایاک جو ہے یہاں پر ضمیر نصب ہے، ضمیر منفصل ہے، اور نصب کی صورت میں اس طرح کی ضمیر لائی جاتی ہے، تو اگر رفع کی صورت میں لائیں گے تو انت لائیں گے، اگر نصب کی صورت میں لائیں گے تو ایاک لائیں گے، تو اس کا مطلب کہ یہ کیا ہے فی محل نصب ہے، کیونکہ ضمیر نصب ہے، ضمیر منفصل ہے، تو اس کا مطلب جو ہے یہ اعراب کیا ہے، تو اصل میں یہ ہے کہ یہ منصوب علی التحذیر ہے، اس کو نحو کی اصطلاح میں کہتے ہیں منصوب علی التحذیر، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ منصوب ہے کیوں، کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہے، جس کی ایک فعل کیا ہے وہاں پر محذوف ہے، اور جو مقدر ہے، اور وہ کون سا فعل ہے، احذرو، تو اصل عبارت ہو جائے گی احذرو کا، اس طرح کا جہاں بھی آئے گا یا کا اور اس طرح سے، تو احذرو کا، میں تمہیں ڈراتا ہوں، احذرو کا، احذرو کے ساتھ کاف یہ جو ہے وہ بھی ضمیر نصب ہے، لیکن کیا ہے وہاں پر متصل تھی، لیکن احذرو فعل کو جیسے ہی کیا ہے گرا دیا تو اب یہ ضمیر کیا ہے منفصل ہو گئی، لیکن ہم مانیں گے، کہیں گے کہ یہ فی ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل نصب لأنه مفعول به لفعل محذوف تقدیره احذر، اس طرح سے ہوگا۔ ان تقربہ یہ کیا ہے، ان حرف مصدری ہے، اور تقربہ بعد والے پورے کو جو ہے یہ مصدر بنا دے گا، اور پھر یہ مفعول ثانی ہو جائے گا اسی کا جو ہے احذر فعل کا۔ انه عون مع الدهر على قربتك، انه حرف مشبہ بالفعل ہے، وہ اس کا اسم ہے، اور عون کیا ہے، خبر ہے، عون مع الدهر على قربتك، یہ پورا کا پورا اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، یہ پورا کا پورا ان کی خبر ہے، اور اس کے بارے میں تو ہم نے بتا ہی دیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ بات اس کے اندر شاعر نے کیا کہی ہے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، الفاظ معنی سمجھنے کی کوشش کی، اور جہاں ضرورت تھی ہم نے اس کو نحوی اعتبار سے بھی سمجھا۔ پھر ملتے ہیں۔